بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام کون پوچھے گا کے ساتھ آپ کا میزبان مدثر علوی حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون سیاسی طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ جماعت جو ہے اس کا دعویٰ کرتی ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جب بھی ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو ملک میں ترقی، خوشحالی اور صحت و تعلیم اور انفراسٹرکچر کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ خواہ وہ مرکز میں آئے یا پنجاب میں آئے، ان کا ہمیشہ سے فوکس جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر رہا ہے۔ لیکن کیا موجودہ دور میں ابھی جو گورنمنٹ سینٹر میں ہے یا پنجاب میں ہے، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ میں جو ان کا دعویٰ ہے، جو ان کا جو نعرہ ہے کہ وہ آ کے جو عام آدمی کی زندگی ہے اس کو لائف سٹائل کو بہتر کریں گے، صحت کی جو ہے وہ سہولیات اور تعلیم کی سہولیات بہتر ہوں گی۔ آج ہم گفتگو کریں گے خاص طور پر صحت کے شعبے کے حوالے سے کہ پنجاب میں اور پاکستان میں جو صحت کے شعبے میں کیا مسلم لیگ نون کی جو ترجیحات ہیں ان میں صحت کا شعبہ شامل ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہوں گے ڈاکٹر مظہر اقبال چودھری صاحب، جو کہ سابق MP بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ رہنما ہیں اور سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ اس سے تفصیلی گفتگو کریں گے کہ کیا مسلم لیگ نون جس نعرے اور بیانی کے ساتھ گورنمنٹ میں آئی، کیا وہ نعرے اور جو وعدے ہیں وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پورے کر رہی ہے یا نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ بہت شکریہ۔ جی یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بڑی توقعات عوامی طور پر وابستہ رہتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں جو ہے وہ ترقی ہوتی ہے، تو کیا ایسا واقعی ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بالکل آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ کن حالات میں ہم آئے، اور ان حالات میں ایک بہت بڑی سیاسی جو ہے اس کی قیمت ادا کر کے ہم نے یہ عنان حکومت کو سنبھالا، اور تاکہ ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچے اور ملک کو دوبارہ ہم تعمیر و ترقی کی شاہراہ پر گامزن کریں۔ اور جو ہے اس سلسلے میں الیکشن کے فوراً بعد جیسے ہی پنجاب حکومت بنی، اس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کو چیف منسٹر پنجاب کا عہدہ دیا گیا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ان کا کردار ہمیشہ تعمیری ہی رہا، اور ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، گورننس ہو، فوڈ سیکیورٹی ہو، انفراسٹرکچر ہو، اور لا اینڈ آرڈر ہو، اور جو باقی چیزیں سب پر ان کی توجہ رہی۔ لیکن ہیلتھ پر ان کی آپ دیکھیں کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ ان کی زیادہ میٹنگز اور زیادہ جو پروگرامز ہیں وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ہیں، اور جو ہمارا لوور سوشو اکنامک جو ہے گروپ پاپولیشن کا، اس کی بہتری کے لیے ہیں اور روزگار کے لیے۔ جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ مشکل حالات میں جو ہے وہ حکومت ملی، اور خاص طور پہ اس طرح ہم پیچھے جائیں تو PDM کی جب گورنمنٹ تھی تو بہت زیادہ عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو کتنا نقصان سیاسی طور پر مسلم لیگ نون کو PDM کی گورنمنٹ کی وجہ سے؟ دیکھیں، جو ہے PDM کی جو گورنمنٹ جو تھی، اور اس کے بعد پھر جیسے ہی میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے کیئر ٹیکرز آئے، تو اس میں جو ہے وہ ایک آپ اتنا ایک جو ہے معاشی طور پر بالکل ڈیفالٹ کے قریب ملک کو آپ نے جب اس میں سے گرداب میں سے نکالا، تو بہت سارے ایسے اقدامات اٹھانے پڑے IMF کے ساتھ اور ورلڈ بینک کے ساتھ کہ اس سے لوگوں کی جو ہے وہ ان کی معاشی مشکلات میں اضافہ بھی ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کچھ پریشانیاں جو ہوئیں، اور ہمارے جو ہیں سیاسی جو ہمارا سرمایہ تھا اس میں کمی بھی آئی۔ لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ اب پنجاب میں جس طرح سارے ہی سیکٹرز میں دن رات محنت ہو رہی ہے، اور ہیلتھ میں آپ کے اگر آپ پروگرام دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جو ہے میڈیسنز، فری میڈیسنز جو ہیں کینسر کی، اور ایک اور انیشیٹو جو لیا گیا ہے انسولین کا، جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس میں جو بچے جو شوگر کے ہیں ان کی بھی رجسٹریشن ڈسٹرکٹ لیول پر اور تحصیل ہیڈ کوارٹر لیول پر اور یونین کونسل لیول پر ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں چیف منسٹر صاحبہ کا یہ بہت ہی اچھا قدم ہے کہ ان کو بھی گھر میں انسولین پہنچائی جائے گی۔ اور اسی طرح جو ہارٹ کی میڈیسنز
اور جو ہیں کینسر کی میڈیسنز یہ بھی جو ہیں وہ گھروں میں پہنچائی جائیں گی. اور پھر جو ہے اسپیشلی جو موبائل ہاسپٹلس ہیں اور موبائل جو کلینکس ہیں ان کا بھی بہت فائدہ ہوا ہے عوام کو, کہ وہ گھر پر جا کر آپ کے ایک شیڈیول طے ہوتا ہے اور گاؤں گاؤں میں وہ جا کے ڈسپینسری اور جو ہاسپٹل ہے وہ پہنچتا ہے, اور وہیں پر لوگوں کی ساری اسکریننگ بھی ہوتی ہے, ان کی جو ہے تشخیص بھی ہوتی ہے امراض کی, اور وہاں پر جو میڈیسن کے اور جو آؤٹ پیشنٹ کے لوگ ہیں ان کو وہیں پر دوائیاں بھی ملتی ہیں, ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے. اس وقت ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کا جو سیاسی سفر ہے اس کا آغاز کیسے ہوا, اور کیسے آپ ایک میڈیکل شعبے سے پھر آپ کو جو ہے وہ سیاست والے شعبے میں جو ہے وہ آنا پڑا, آپ کیسے آپ کا سفر رہا؟ دیکھیے یہ اس لیے ہے کہ میں شروع سے ہی ایک سیاسی گھرانے سے میرا تعلق ہے. والد محترم چودھری عبدالغفور صاحب جو تھے وہ پنجاب میں بہت عرصہ لاء منسٹر رہے, ایجوکیشن منسٹر رہے, پھر آپ کے جو ایگریکلچر منسٹر رہے, اور جو ہے وہ انہوں نے ایک طویل عرصہ پاکستان مسلم لیگ نون میں اور پاکستان قومی اتحاد میں جو ہے وہ جب گورنمنٹ بنی, اور اس وقت میاں نواز شریف کے ساتھ وہ اکٹھے کیبنٹ میں آئے تھے, اور ان کا ساتھ ان کا رہا. ان کی ہی جب وہ پرائم منسٹر بنے تو وہ فیڈرل لاء منسٹر, پھر پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے چیئرمین اور رہے. اسی طرح میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی سینیٹر بھی رہے, چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بھی رہے. تو ہمارا سارا ایک خاندان جو ہے وہ پالیٹکس سے وابستہ تھا. اس سے میرا ایک جو تھا لازمی طور پر ایک انٹرسٹ ہمیشہ سیاست میں رہتا تھا, اور میڈیسن کا شعبہ جو ہے وہ بھی عوامی خدمت کا شعبہ ہے, اور سیاست بھی عوامی خدمت کا شعبہ ہے. اور میرے اپنے علاقے میں جو ہے میری جو ہے میڈیکل کی خدمات جو ہیں وہ فری کیمپس ہوں, لوگوں کو گھروں میں جا کر یا ان کے جو ہیں وہ ان کے مسائل کو حل کرنے میں وہ ہمیشہ رہتی تھی. اور میرا اپنا رجحان تھا کہ کسی سٹیج پر میں پالیٹکس میں بھی آؤں گا, اور پھر میں نے انشاءاللہ وہ جو ہے پچھلے الیکشن میں جو 2000 آپ کا تھا 18 والا, اس میں الحمدللہ میں ممبر پروونشل اسمبلی بنا, اور پھر اس میں جو پارلیمانی جو کمیٹی تھی ہیلتھ کی, اس میں جو اسپیشلائزڈ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اس کا جو ہے وہ ممبر رہا. حالیہ جو الیکشن ہوئے 2024 میں, اس کا کوئی احوال بتائیے گا, آپ کو وہاں پہ کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا جس سے آپ جو ہے وہ الیکشن نہ جیت سکے؟ 24 میں جو ہے وہ ہمارے جو ہے کانسٹیچوئنسی, اس میں پاکستان تحریک انصاف کا تو بہت زیادہ ایلیمنٹ نہیں تھا, لیکن ایک اور وہاں پر ایک تیسرا گروپ بھی ہے جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ جو سیاسی حریف ہیں ہمارے, وہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء لیگ ہے, اور اس میں جو ہے وہ بعض کا شب خون مارتے ہیں, اور جو ہے وہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اقتدار میں آتے ہیں. مسلم لیگ نون کی کارکردگی اس حلقے وائز جو ہے وہ کیا وہاں پہ عوام کو کچھ سہولیات نہیں دی گئیں یا خوش نہیں ہیں؟ پچھلا ہمارا تو اپوزیشن کا وقت تھا سارا, اور ہم نے جو تھوڑا سا وقت ملا 1.5 سال میاں شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ صاحب کو, تو جو 3 مہینے ملے اس میں تو ہم ایک بجٹ بھی جو دیا بھی تھا وہ بجٹ پہ بھی وہ ہم اس کے فنڈز وغیرہ یوٹیلائز نہیں کر سکے. لیکن جو میاں شہباز شریف صاحب کی فیڈرل گورنمنٹ تھی, وہاں سے جو ہمیں فنڈز ملے اس میں ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کرنے کی کوشش کی. بہاول نگر کو موٹر وے کا تحفہ دیا اور ان سے اناؤنسمنٹ کروائی, اور اس کو جو ہے بہاول نگر تک لے جانے میں ہم اناؤنسمنٹ, اور اس کے بعد اب اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے. اس الیکشن میں فارم 45 اور 47 کی بڑی وہ اس میں چرچا ہوئی, ہمارے تو آپ بھی کہیں اس کا شکار تو نہیں ہوئے؟ ہم بہت زیادہ شکار ہوئے, کیونکہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ, انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا, اور یہ جو فارم 47 کی پیداوار ہیں یہ جو ہیں, اور اس میں آپ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی اس کی بینیفیشری ہے, ایسا نہیں ہے. بہت سے حلقوں میں اس کا بھی بٹھائے جاتے ہیں, کس دفعہ 47 ہے, کس ٹائم آرٹیس بٹھائے جاتے ہیں. وہ ہم جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی بہت سارے لوگ, جیسے بہاولپور سے سعود مجید صاحب ہیں, اس طرح ہمارا یہ حلقے میں میں ہوں, میرے ایم این اے چوری نور تنویر صاحب ہیں, اس طرح کے کئی حلقوں میں لیٹرل انٹریز ہوئی ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے. صحیح. تو کیا مناسب نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون جب اپنے امیدوار کو سلیکٹ کرے تو وہ یہ چیزیں مد نظر رکھے تاکہ ان کے لیے بعد میں مسائل نہ آئیں؟
نہیں نون لیگ نے تو نہیں سلیکٹ کیے نا یہ لوگ. ہمارے حلقے میں تو ہمیں ٹکٹ ملی اور اسی طرح ملی جیسے پچھلے الیکشن میں ملی تھی. لیکن یہ جو ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں اعجاز الحق صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے, انہوں نے یہ پی ٹی آئی سے توجہ دیتے ہیں یا اپنی لیگیسی کے ذریعے وہ اپنا چلا رہے ہیں. پی ٹی آئی سے ادھر آئے نا, انہوں نے تو پی ٹی آئی کے یہ لوگ تھے نا, اور یہ پھر جو ہے وہ اپنے کمپرومائز اور ایک ڈیل کے تحت جو ہے یہ ان کی جو ہے وہ واپس آئے اپنی ضیاء لیگ میں, اور پھر جو ہے یہ انہوں نے اپنا جو ہے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو ہے فارم 47 کا یہ پھر جو ہے وہ جیتے ہیں. اور ان کی کارکردگی کا تو یہ عالم ہے کہ ہمارا جو حلقہ ہے وہ پسماندہ ترین حلقوں میں سے ہو گیا ہے, کیونکہ یہ جو ہیں 2-3 دفعہ اقتدار میں رہے اور تینوں دفعہ ہمارا علاقہ جو سیم تھور کا یہ نہیں کوئی علاج کر سکے. پورا علاقہ اس وقت جو ہے وہ سیم تھور کا شکار ہو گیا ہے. صحیح. پانی کی وارہ بندی نہیں ختم ہو سکی, ہمارا پانی بھی جو ہے وہ مشکلات پینے کا ہو یا وہ ایگریکلچر واٹر دونوں میسر نہیں ہیں. اسکول اور انفراسٹرکچر سڑکیں جو ہیں دیہی علاقوں میں جانے والی تباہ و برباد ہو گئی, پورے حالات ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ اس دفعہ ہماری حکومت بنی بھی تو یہ جو ہے لوگ یہ اپنے فارم 47 کے سارے اقتدار میں پھر آ گئے, اور اب پھر ہمارا یہ اگلے 5 سال بھی حلقہ جو ہے وہ اسی طرح محرومیوں کا شکار ہے. حلقے کو ٹائم دے پاتے ہیں؟ یہاں پہ بھی آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں میڈیکل کے شعبے میں, لیکن حلقے کو حلقہ ہمارا جو ہے وہ 79 سے جو ہے ہم پالیٹکس میں ہیں. 79 سے والد صاحب چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بنے اور پھر منسٹر بنے, پھر میرے بھائی, اور ہمارا جو حلقہ ہے ہارون آباد اور فوٹا باز میں جو محیط ہے یہ بہت دیر سے اس پہ پوری ہماری گرفت ہے. اور اس میں جو سارا جو ہمارا جو یونین کونسل کی سطح پر اور وارڈز کی سطح تک ہمارے لوگ جو ہیں وہ پورے اسٹیبلشڈ ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ اس میں جیسے میں فورٹ نائٹلی وہاں پر 2 دن لگاتا ہوں, اور ہم جو ہے ٹیلی فونک رابطہ ہر وقت رہتا ہے, اور وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو میری نظر سے نہ گزرتا ہو اور جہاں پر میں نہ پہنچتا ہوں. جنوبی پنجاب کے حوالے سے صوبے کی بڑی اشد ضرورت محسوس کی جاتی ہے, اور جنوبی پنجاب کی عوام جو ہے وہ منتظر رہتی کہ کوئی گورنمنٹ آئے اور جنوبی پنجاب کا جو صوبہ ہے بھلے وہ بہاولپور کی صورت میں ہو یا ملتان کو مرکز بنایا جائے. مطالبہ بڑا پرزور ہے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی کام نہ ہو سکا. کیا اس حوالے سے آپ دیکھیں بہت دفعہ شور مچتا ہے ہر الیکشن میں, ہر پارٹی جو ہے اس کو جو ہے کیش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس وقت ایک ویو سی چلاتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں بہاولپور ڈویژن کے, رحیم یار خان, بہاول نگر اور بہاولپور, یہ 3 جو ڈویژن ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ بہاولپور جو ہے وہ بحال ہو جیسے پہلے ریاست بہاولپور تھی, اور ملتان اور یہ جو لوگ ہیں یہ پھر ایک اور صوبہ بنے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جو ہے یہ آپ کے جو ہیں پوٹوہار کا علاقہ ہے, اور یہ لہذا صوبہ چاہتے ہیں ہزارہ کا. تو یہ سارے جو ہیں اس پہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ ایک فیڈرل لیول پہ انہوں نے کمیٹی بھی تشکیل دی ہوئی ہے. اتنا عرصہ تو مسلم لیگ نون کی بھی گورنمنٹ رہی تب بھی تو نہیں بن سکا کیونکہ اس میں اتنے تحفظات ہیں. سندھ کا جب بات آتی ہے تو وہ بھی اپنی ریزسٹنس شو کرتے ہیں. پھر آئینی طور پر بھی صوبہ نیا بنانا ایک بہت مشکل مرحلہ ہے کہ پہلے اس صوبے کی جو اسمبلی ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ فیصلہ کرے اور پھر فیڈریشن سے بھی. اگر صوبہ نہ صحیح لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے جیسے جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ علیحدہ بنایا گیا, اس کے سیکٹریز علیحدہ کیے گئے, کوئی انتظام کو, لیکن وقتی طور پر ایک سٹیپ لیا جاتا ہے لیکن اس کے مسائل تو بالکل فیل ہو گیا نا جی. وہ جو ہے اس کے 2 ہیڈ کوارٹر بنا دیے گئے, ایک ملتان میں اور ایک بہاولپور میں. پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ ہوا, اور اس کے بعد وہاں پر بھی کوئی ان کو پاورز نہیں دی گئیں. پاورز پھر لاہور میں ہی رہیں سیکٹریز کے پاس اور چیف سیکٹری کے پاس. وہاں پہ ایک ایڈیشنل سیکٹری کو تعینات کیا گیا, لیکن اس طرح نہیں ہوگا. یہ تو پورا ایک جو ہے وہ عمل کو پورا کرنا ہے. لوگوں کی خواہش ہے بہاولپور سے اور بہاول نگر کے ہمارا صوبہ بحال ہو, اور وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے مسائل وہیں پر ہی حل ہوں. اور انتظامی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ بہت ساری انتظامی یونٹس بن جانے چاہیے. صحیح. جنوبی پنجاب رقبے کے لحاظ سے تو بہت میجر چنک پنجاب کا اور دیکھیں نا کاٹن ہو, گندم ہو, گنا ہو, سارا تو جو ایگریکلچر باسکٹ جو ہے وہ تو یہی علاقہ ہے. اس کے مسائل کب حل ہوں گے؟ اس کے مسائل
بھلے وہ اب روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو جس میں اب زراعت دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے, صحت تعلیم کی سہولیات ہمارا علاقہ بالکل بارڈر کے ساتھ کٹ گیا ہوا ہے, ستلج کے اس طرف ہے, اور یہ جو ہے بالکل پہلے تو کوئی رستہ بھی نہیں تھا. یہ تو والد محترم نے یہ جو ہے ستلج پر ایک برج بنوایا جو ساہیوال سے جو ہے کنیکٹ کرتا ہے, اور وہ بھی بنے ہوئے آپ اندازہ لگائیں کہ 40 سال ہو گئے. اس کے بعد کوئی ہمیں موٹر وے نہیں دی گئی, جو اب ہم نے بڑی کوشش سے اناؤنس کروائی ہے. اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ہمت دے اور وہ ہمارے جو انہوں نے اناگوریشن کی تھی اس کو اپنے ٹینیور میں ہی پورا کر جائیں. اور یہ ہے کہ ہمارا جو زرعی علاقہ ہے, ٹھیک ہے, کپاس کا اور گندم کا ہمارا سب سے بڑا بہاول نگر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ سپلائر ہے. اور اب وہاں پر ساری جو ہے واٹر لاگنگ کی وجہ سے زمینیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں, اور زمیندار جو ہے اس وقت بیچارہ جو ہے وہ بالکل دانے دانے سے محروم ہوتا جا رہا ہے. ہم نے جو مطالبہ کیا تھا اس الیکشن پر بھی, جب میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے ہارون آباد میں, ایک بہت عظیم الشان جلسہ ہم نے وہاں پر کیا, تو ہم نے پورے وہاں پر اپنے جو سپاس نامے میں بھی یہی کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا سیم تھور کی جو ہے ریہیبلیٹیشن آف لینڈز کا ہے, کہ سیم نالے اور وہاں پر ٹیوب ویلز لگیں اور وہ پانی سارا ڈرین ہو اور زمینیں دوبارہ قابل کاشت ہوں. یہ ہمارا سب سے بڑا وہاں کا مطالبہ ہے. پھر ہمارا کمیونیکیشن میں موٹر وے کا مطالبہ تھا, وہ ہے کہ وہ جلد سے جلد بننی چاہیے. پھر ہمارا جو ہے وہ ہاکڑا کی نہر جو ہے اس کی جو بارہ بندی ختم ہو کے وہ سیمائی یعنی وہ جو ہے سالانہ کی بنیاد پر چلنی چاہیے. اور اس علاقے میں جو ہے یونیورسٹیز بہاول نگر میں نہ کوئی ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اور نہ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی یونیورسٹی ہے. انڈسٹریل ایریاز نہیں بنے. ہماری کاٹن وہاں سے نکلتی ہے, گنا اور جو گندم ہے, لیکن وہاں پر ابھی تک جو ہے وہ ٹیکس فری زونز جو ہے انڈسٹریل نہیں بنے. اور یہ ساری چیزیں ہیں. ٹورزم کے حوالے سے ہمارا علاقہ بہت خوبصورت ہے. چولستان کا ایریا جو ہمارے ضلع بہاول نگر میں فوٹ آباد روڈ کے ساتھ جو منسلک ہوتا ہے, پھر سندھ کے ساتھ, وہاں پر جو ہے بڑی اشد ضرورت ہے کہ صاحب اگر چلے صوبہ نہ سے ہی مسلم لیگ نون کی حکومت میں بن سکا, لیکن یہ کام تو ہو سکتے تھے کہ جو ترقیاتی نوعیت کے ہوں یا زراعت کی نوعیت کے ہوں, تو یہ بھی مسائل نون لیگ کی گورنمنٹ میں بھی نہیں حل ہو سکتے. ابھی دیکھیں, ابھی محترمہ میاں جو ہے مریم نواز صاحبہ نے کچھ انیشیٹو جیسے ہیلتھ میں لیے ہیں, ایجوکیشن میں لیے ہیں, ایگریکلچر میں لیے ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بہاول نگر کے جو مسائل ہیں ان پر ایک سیر اصل گفتگو ہو, اور مجھے امید ہے کہ جلدی ہماری ملاقات جو ہے میاں صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے ایکسپیکٹڈ ہے. اور اس میں جو انہوں نے وعدے ہمارے ساتھ جو انتخابی جلسے میں مشکل سے ملاقات ہوتی ہے, بڑے لمبی طویل انتظار کے بعد, وہ مسائل اتنے زیادہ ہیں. اب امید کرتے ہیں کہ اب 1 سال گزرنے کو ہے کہ بھئی اس پر جو ہے وہ عوامی نمائندوں اور لیڈرشپ کا رابطہ تو رہنا چاہیے. ہم نے اکثر مسلم لیگ نون کے دوستوں سے شکایت سنی کہ جو ہے وہ لیڈرشپ اور عوامی نمائندوں میں کافی گیپ دیکھا گیا. جی ہاں, یہ اس کو جو ہے اب میرا خیال ہے میاں صاحب کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی میٹنگز اب کچھ ضلع وائز ڈویژن وائز کی ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ پہلا سال اب ختم ہوا ہے, اگلے 4 سال جو ہے وہ بہت محنت کے ہیں. اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں جو کہ اس کا گڑھ ہے, اس میں دوبارہ لوگوں کی جو ہے اعتماد کو حاصل کرنا ہے, تو پھر ہمیں ہر سطح پر عوامی نمائندوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا, تو پھر ہی آپ اگلے الیکشن میں سرخرو ہوں گے. جی اچھا, 1 سال ہونے کو آیا گورنمنٹ کو, پنجاب میں ہو یا سینٹر میں ہو, تو کارکردگی کو کیسا دیکھتے ہیں کہ 1 سال کے اندر کیا عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئی ہے, اس کو کوئی ریلیف ملا ہے؟ میں نے اس پہ جو ہے علاقے میں بھی لوگوں سے میں پوچھتا رہتا ہوں, کیونکہ ہم گراؤنڈ پہ ہمیشہ جو ہے لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں. تو وہ ماشاءاللہ کافی چیزیں جیسے گندم سستی ملی ہے لوگوں کو, لیکن پرچیز بھی تو نہیں ہوئی. کسان تھوڑا سا قیمت کی وجہ سے رول گیا ہے. نہیں, کسان رلا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو ایک جو قیمت تھی جو اناؤنس ہوئی وہ نہیں ملی, لیکن عام پبلک جو تھی اس کو گندم کی فراہمی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہوئی اور سستی لوگوں نے گندم خریدی. اچھا, پھر کسان کو جو اس کا بینیفٹ دیا گیا کسان کارڈ کی شکل میں, اس میں آپ دیکھیں کہ کسانوں نے اپنے کنٹرول ریٹ پہ یوریا کھاد خریدی. لیکن سر بڑی لمیٹڈ تعداد میں وہ کارڈ ایشو کیے گئے نا سر. وہ نہیں, کارڈز کی جو ہے اب جیسے پہلا ہی دفعہ تھی نا, ابھی شروعات تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کارڈ بہت حد تک ملا لوگوں کو.
کیونکہ یہ ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے، یہ کوئی وہ قرآن اندازی والی بات نہیں ہے کارڈ کی شکل میں. لیکن سر بجٹ جو ٹریکٹر ہے نا، جو آپ کا ٹریکٹر کی شکل میں، یا آپ نے جو اپنی چھت اپنا گھر والا جو پروگرام ہے، اس میں تو لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، وسائل محدود ہونے کی وجہ سے قرآن اندازی ہوتی ہے. لیکن جو کسان کارڈ ہے، یہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ بلا سود جو ہے وہ پیسے لے لے. تو اس سے میں نے دیکھا ہے کہ کافی کسانوں کو کنٹرول ریٹ پہ یوریا کھاد، جو پچھلی دفعہ آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، آپ کو نہیں پتا، شاید آپ کے علم میں ہو کہ 4,000 روپے تھیلے پہ جو ہے وہ بلیک میں ملتا تھا، اور بہت جو ہے وہاں پر امبیزلمنٹ ہوئی. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ بالکل آپ کو جو ہے کنٹرول ریٹ پہ کھاد ملی. اسی طرح اگر یہ سہولیات لوگوں کے دروازے تک چلی جائیں، اور ایک اور جو اچھا قدم جو میرا خیال ہے اس کے آنے والے دنوں میں بہت فائدہ ہوگا، وہ ہے آپ کا جو پنجاب نے اپنی جو ہے وہ ایک سروے شروع کیا، اور اس میں لوگوں کی رجسٹریشن غربت کے حوالے سے کیٹیگریز بنائیں، اور اس کے لحاظ سے پھر انہوں نے راشن کارڈز یا جو دوسری چیزیں جو لوگوں کو مراعات دینی ہے اس کے مطابق جو دینی شروع کی ہیں. وہ بھی ایک اچھا بیس بن جائے گا جو کہ آنے والے سالوں میں بہت فائدہ مند ہوگا. پہلے ہم ڈیٹا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لیتے تھے، یا کوئی فیڈرل ادارے تھے ان سے لیتے تھے. اب پنجاب کا اپنا ڈیٹا بیس اس لحاظ سے بھی بن جائے گا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کو ان کے گھروں تک ریلیف جو ہے وہ معاشی طور پر بھی ملنا شروع ہو جائے گا، اور جو ہے بہتری کے کافی آثار ہیں کہ اگر ملکی جی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس وقت ہم لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.